سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبق ان درست لا الناحیت الداخلۃ علی فعل المخاطب. اس سے پہلے بک 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لا ناحیہ جو ہے ہم نے اس کا استعمال صرف مخاطب کے لیے پڑھا تھا. جیسے امر کے لیے تھا، امر مثبت ہے، نہیں منفی عملاً، یعنی امر میں آپ کسی کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، نہیں میں آپ کسی کام سے روکتے ہیں. تو بیسیکلی حکم دینا بھی سامنے والے کے لیے ہے اور منع بھی آپ سامنے والے کو کر سکتے ہیں. اس لیے ہم اب تک لا ناحیہ جو پڑھ رہے تھے وہ مخاطب ہی کے 6 صیغوں کے لیے پڑھ رہے تھے. مثلا یا احمد لا تلعب فی الفصل، ڈونٹ پلے ان دا کلاس روم. یا اخوان لا تذهبوا الى المطعم قبل الساعة الواحدة، قبل الساعة الواحدة. ٹھیک ہے، مت جاؤ بھائیو تم ڈائننگ ہال میں 1 بجے سے پہلے پہلے. یا آمنۃ لا تجلسی ہنا، اور یا اخوات لا تفتحن النوافذ، اور بہنوں کھڑکیاں مت کھولو. تو لا تلعب، لا تذهبوا، لا تجلسی اور لا تفتحن، یہ سب فعل مضارع مجزوم تھے لا ناحیہ کی وجہ سے. وتدخل لا الناحیہ علی فعل الغائب ایضا، یہ لا ناحیہ فعل غائب پر بھی آ سکتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں لا یخرج احدہم من الفصل، کوئی ایک بھی ان میں سے کلاس میں سے نہ مت نکلے، تو گویا کہ یہ غائب پر بھی آ سکتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کا استعمال ہوگا. کویسچن نمبر 1 ہے جی، لا ناحیہ کے حوالے سے یہ کویسچن نمبر 1 ہے. اضبط بشکل الافعال الاتیۃ بعد لا ناحیہ فیما یلی. پڑھیں جی، پہلا جملہ اب آپ نے یہ لا ناحیہ سمجھ کے پڑھنا ہے اس کو. لا يدخل احدکم الفصل فی اثناء الدرس. اینالائز کریں، لا کیا ہے؟ لا ناحیہ. يدخل فعل مضارع مجزوم، احد فاعل مضاف کو مضاف الیہ، الفصل مفعول بہ، فی اثناء جار مجرور، اور اثناء الدرس مضاف مضاف الیہ. یعنی کوئی ایک بھی تم میں سے کلاس میں داخل نہ ہو ڈیورنگ دا لیسن. لا یضرب بعضکم بعضا، کوئی کسی کو نہ مارے. لا یضرب، لا کون سے؟ لا ناحیہ. یضرب، اب دیکھیں یہ 3rd پرسن کے لیے یوز ہو رہے ہیں. جی جبار صاحب. لا تدخل الجامعۃ سیارۃ اجرتی. اجرتی، سیارۃ الاجرہ کہتے ہیں جو مزدوری پر گاڑی چلتی ہے، یعنی ٹیکسی. لا کون سا ہے؟ لا ناحیہ. تدخل فعل مضارع مجزوم، فاعل کہاں ہے؟ سیارۃ وہو مضاف، الاجرۃ مضاف الیہ، الجامعۃ مفعول بہ. لا یکتب احد علی السبورۃ بغیر اذن المدرس. لا ناحیہ. یکتب فعل مضارع مجزوم بالسکون، احد فاعلہ، علی السبورۃ جار مجرور، بغیر جار مجرور، غیر اذن مضاف مضاف الیہ، اذن المدرس یہ بھی مضاف مضاف الیہ. لا یکتب الطلاب اجوبۃ بالحبر الاحمر. الحبر سیاہی کو کہتے ہیں. الحبر الاحمر ریڈ انک. لا کون سا ہے؟ لا ناحیہ کا. یکتب فعل مضارع مجزوم،
الطلاب فاعل، الاجوبۃ مفعول به، بالحبر جار مجرور، اور الحبر الاحمر منعوت اور نعت ہیں، یہ منعوت اور نعت ہیں. نو ان اسٹوڈنٹس کام ریڈ انک سے مت کریں، تو لا یکتب الطلاب الاجوبۃ بالحبر الاحمر، مت لکھیں ریڈ انک کے ساتھ. لا یأکل احد بالشمال، بالشمال، شمال ڈائریکشن ہے اور شمال لیفٹ کو کہتے ہیں. نو ون شوڈ ایٹ ود دا لیفٹ ہینڈ، مت کھاؤ، شوڈ بھی نہیں، مت کھاؤ بائیں ہاتھ سے. لا ناہیہ، یأکل فعل مضارع مجزوم، احد فاعل، بالشمال جار مجرور. شمال جو ہے یہ یمین کا متضاد ہے اور شمال جو ہے یہ جنوب کا متضاد ہے. لا یأخذ احد المجلات خارج المکتبۃ، جی لا ناہیہ، یأخذ فعل مضارع مجزوم، احد فاعل، المجلات مفعول به، خارج مفعول به نمبر 2، المکتبۃ مضاف الیہ. آگے نا تربیت، لا یسخر احد من احد، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. لا ناہیہ، یسخر مضارع مجزوم، احد فاعل، من احد جار مجرور. لا یسب، یسب ایسی ہے جیسے یحج ہے، کیونکہ جیسے ہم نے کل پرسوں بھی کہیں پڑھا تھا پچھلے کسی لیسن میں، حج یحج، ٹھیک. اب اس کے ساتھ لا ناہیہ لگائیں. اصل میں اس سے یوں ہونا نا، اب لا ناہیہ لگنے کے بعد اب یہ دو سکون ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے اور کسی کو ڈراپ بھی نہیں کر سکتے، دونوں ایک ہی لیٹر ہے اور اسٹرانگ لیٹر ہے، ان میں سے کوئی ویک نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس دو طریقے تھے. نمبر ایک تو یہ کہ آپ اس کو فتح دے دیں اور آپ کہیں لا یحج. دوسرا طریقہ اگر آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ ان کی حرکات کو آپس میں بدل دیں، تو اب آپ لکھیں گے لا یحجج. اسی طریقے سے یہ فعل تھا سب یسب. اب یسبو کے ساتھ جب آپ لا لائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کر لیں، یا پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں لا یسبب. یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اسی سے یہاں پہ یسبا لکھا، لا یسب، سبا یسب ہوتا ہے گالی دینا. لا یسب احدکم اخاہ المسلم، کوئی ایک بھی تم میں سے اپنے مسلمان بھائی کو گالی مت دے. تو یسبا کیا کہلائے گا؟ لا یسبا فعل، لا ناہیہ، یسبا فعل مضارع مجزوم، احد فاعل، فاعل مضاف کو مضاف الیہ، اور اخاہ المسلم، اخا کیا ہوگا؟ یہ مفعول بہ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، المسلم نعت ہے اخا کی. لا ینس احد جواز سفرہ، کوئی بھی اپنا پاسپورٹ، کوئی ایک بھی پاسپورٹ رکھنا مت بھولے. تو نسیہ ینسا، لا کیا ہے؟ ناہیہ. ینسا حرف علت، لا ینسا، ینسا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علت. احد فاعل، جواز
مفعول بہ، سفر مضاف الیہ وہو مضاف، اور ہی مضاف الیہ۔ جواز السفر کہتے ہیں پاسپورٹ کو، وہ ڈاکومنٹ جو سفر کی ریزننگ کے لیے کام آیا آپ کے پاس۔ لا یقل لی احد فی المستقبل، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹ عام طور پہ یہ بہانے لگتے ہیں استاد جی کاپی گھر بھول گیا ہوں، تو لا یقل لی احد، کوئی ایک بھی مجھ سے یہ مت کہے فی المستقبل آئندہ کہ انی نسیت الکتاب او دفتر، کہ میں کتاب یا دفتر نوٹ بک اپنے گھر بھول گیا ہوں۔ تو لا کیا ہے؟ لا ناہیہ، یقل فعل مضارع مجزوم، احد فاعل، فی المستقبل جار مجرور، انی میں یا متکلم اسم و انا کہلائے گا، اور جملہ فعلیہ خبر و انا کہلائے گا۔ نسیت فعل اور فاعل، الکتاب الدفتر بھی مفعول بھی، او عطف کے لیے ہے۔ لا یقل لی احد فی المستقبل، کوئی ایک بھی مجھ سے آئندہ، مستقبل آنے والے وقت کو کہتے ہیں، آئندہ مجھ سے یہ مت کہے کہ انی نسیت الکتاب، کہ میں بھول گیا کتاب، او الدفتر یا کاپی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسافر مرأۃ المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، الا مع ذی محرم، ٹھیک ہے۔ لا تسافر، دیکھیں نہیں بھی حکم ہوتا ہے، ہم بھول گئے نا ہر چیز ہی یورپ کی تقلید میں اور جدت کے چکر میں ہم ہر حکم بھول گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تسافر المرأۃ، کوئی عورت سفر مت کرے، ثلاثۃ ایام، جو 3 دن پر مشتمل ہو، مگر مع ذی محرم، یعنی اپنے محرم کے بغیر 3 دن کی ٹریولنگ والا کوئی سفر، یعنی گھر سے گویا کہ دور جانا ہے، کسی دوسرے شہر جانا ہے، تو کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر مت نکلے۔ لا کون سا ہے جی؟ تسافر، یہ مزید کا فعل ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو اب تھوڑے ٹائم کے بعد۔ سافر یسافر سے تسافر، تسافر سے تسافر فعل مضارع مجزوم، المرأۃ فاعل، ثلاثۃ مفعول بہ مضاف، ایام مضاف الیہ، الا یہ حرف و استثناء کہلاتا ہے، اداۃ الاستثناء کہلاتا ہے، مع ذی ظرف مضاف الیہ، اور ذی محرم مضاف مضاف الیہ۔ اور یہ حدیث رواہ البخاری ہے، رواہ فعل، ہو فاعل مفعول بہ، البخاری اس کا فاعل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ، او کما قال، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمنع، لا کون سا ہے؟ لا ناہیہ کا، یمنع مجزوم، منع یمنع سے، یمنع فائل جارن، اور پھر اگلا جارہ کیا ہے؟ یہ مفعول بہ وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، ان یغرز یہ مصدر المؤول ہو گئے، اور یغرز فعل مضارع منصوب، ہوا فاعل ہے، ہوا سے مراد جارن، خشب مفعول بہ وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، فی جداری جار مجرور، اور جدارہ مضاف مضاف الیہ۔ لا یمنع جار جارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو مت منع کرے، ان یغرز خشبہ فی جدارہ، کہ وہ اس کی دیوار میں کوئی کیل ٹھونکنا چاہتا ہے،
یعنی اگر کوئی سے اپنی ضرورت کے لیے کہیں کیل ٹھونکنا ہے، دیوار میری استعمال ہو رہی ہے تو مجھے منع کیا گیا کہ تم اس کو منع مت کرنا، اس کو یہ تھوڑی سی فیسلٹی لے لینے دو، یہ تمہارے پڑوسی کے حقوق میں سے ہے، اس کو یہ حق دے دو۔ کویسچن نمبر 2 ہے جی لا ناہیہ کے حوالے سے، امام کل جملۃ فی ما یاتی فعل مضارع، ہر ایک جملے کے آگے اس نے فعل مضارع دیا ہوا ہے۔ آپ سے کہہ رہے ضعہ فی الفراغ مسبوقا بلا ناہیۃ واضبط آخرہ، آپ خالی جگہ پر اس فعل کو لا ناہیہ کے ساتھ لگائیں اور پھر اس فعل کی جو شکل بننی چاہیے آخر میں جو واول سائن اس پہ آنا چاہیے وہ واولائز اٹ، وہ واول سائن لگائیں اس پر۔ پہلا جملہ احدکم فی الطریق، یجلسو بیٹھو، لا یجلس احدکم فی الطریق۔ دیکھیے یہ بہت خوبصورت کتابیں ہیں، مطلب میں ایسی نہیں ان کو اتنا اپریشیٹ کرتا، یہ پوری کتاب اور بلکہ تینوں والیوم اگر آپ دیکھیں تو یہ تربیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سیرت کی بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ 2 صحابہ رستے میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، انہوں نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، صحابہ کو پریشانی ہوئی، بھاگے پیچھے کہ یا رسول اللہ ہم سے کوئی گستاخی ہوگی، آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کس نے کہا تھا کہ تم رستے میں کھڑے ہو کے گپے مارو؟ راستہ تو پیدل چلنے والوں کا رائٹ ہے، تم نے لوگوں کے حق مارنے شروع کر دی۔ یہ وہ تربیت ہے، لا یجلس احدکم فی الطریق، راستے میں مت بیٹھے تم میں سے کوئی شخص بھی، اس لیے کہ راستہ تو گزرنے کی جگہ ہے۔ اور آپ امیجن کریں آج اس فیصل آباد شہر کو دیکھیں آپ، اور کسی بھی شہر کو آپ دیکھ لیں، بعض ہم نے مذہبی رسمیں ایسی بنا لی ہیں کہ جس میں سارا دن ساری رات راستے میں اوپر بیٹھے ہوئے، شادیاں ہو رہی ہیں، فنکشن ہو رہے ہیں اور روڈ بلاک کیا ہوا ہے، اور وہ کئی گھنٹوں کی ایک یعنی کیفیت ہے اذیت کی جس سے ہم گزرنے والے کو گزارتے ہیں، کیونکہ میں اپنی خوشی بھی روڈ کے اوپر منا رہا ہوں، میں اپنا غم بھی روڈ کے اوپر منا رہا ہوں، اور میں اپنی مذہبی رسومات بھی آج سڑک کے اوپر پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کیا حالت ہوگی ہماری نا؟ جبکہ منع کیا گیا کہ لا یجلس احدکم فی الطریق، لا کون سا ہے؟ لا ناہیہ کا، یجلس فعل مضارع مجزوم، فاعل احد فاعل وہو مضاف، کم مضاف الیہ، فی الطریق جار مجرور۔ لا یفتح احد باب الفصل قبل ان یرن الجرس، لا ناہیہ کا، یفتح فعل مضارع مجزوم، فاعل احد فاعل، باب الفصل باب مفعول بہ وہو مضاف، الفصل مضاف الیہ، قبل ظرف، ان یرن المصدر المؤول فی محل جر مضاف الیہ، قبل ظرف ہے نا تو بعد میں آنے والا مضاف الیہ بن جائے گا۔ ان کیا ہے؟ حرف نصب و مصدری، یرن منصوب، فاعل ہوا سے مراد احد، نہ سوری فاعل ہے الجرس، الجرس اس کا فاعل ہے۔ لا یفتح احد، کوئی ایک بھی مت کھولے، کیا چیز؟ باب الفصل، کلاس روم کا دروازہ، کب؟ قبل ان یرن الجرس، گھنٹی بجنے سے پہلے، یعنی جب بیل رنگ کرے تبھی کھولے، اس سے پہلے نہ کھولے۔ لا یزرنی الیوم احد، آج کوئی میری طرف مت آئے، یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا یزرنی الیوم احد۔ لا کون سا ہے؟ لا ناہیہ کا، یزر حرف علت کہاں ہے؟ وہ تو درمیان میں آ گیا تھا نا، آپ نے آخر میں سے تو کچھ بھی حذف نہیں کیا، نہیں بس کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ فعل مضارع مجزوم، اور نون کیا ہے؟ وقایہ کا، یا متکلم کیا ہے؟ مفعول بہ، فاعل یزر کا کہاں ہے؟ احد، احد فاعل ہے یزر کا، اور یا متکلم مفعول بہ ہے۔ نو ون
should visit my home today. آج کوئی میری طرف مت آئے. لا ینم احد فی الفصل. کلاس میں کوئی مت سوئے. لا ینم احد فی الفصل. لا کیا ہے؟ لا ناہیہ. ینم فعل مضارع مجزوم، احد فاعل، فی الفصل جار مجرور. لا یبقى احد فی الفصل بعد الحصۃ الاخیرۃ. لا ناہیہ. یبقى فعل مضارع مجزوم بحذف، ہاں یہاں کہیں بحذف حرف علت. احد فاعل، فی الفصل جار مجرور، بعد الحصۃ ظرف مضاف الیہ، الاخیرۃ الاخیرۃ نعت ہے اس کی. لا یجلس العباد ہاں العواد عند المریض اکثر من ربع ساعت. ہاں یہ ایک اور پروٹوکول ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. مریض اذیت میں ہے لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاس 10 بندے گپے مار رہے ہیں اس کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں لا یجلس، ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے لا یجلس العواد عند المریض. لا کیا ہے؟ لا ناہیہ کا. یجلس فعل مضارع مجزوم، العواد فاعل، عند المریض ظرف مضاف الیہ، اکثر مفعول بہ، من ربع اور ربع ساعت مضاف مضاف الیہ. یعنی عیادت کرنے والے مریض کے پاس 15 منٹ سے زیادہ مت بیٹھیں، بس میکسیمم اتنا ہی بیٹھیں جس میں وہ. لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. یعنی ایک عیادت کرنے والا ایسا ہے جس کے پاس ساتھ مریض ویسے ہی کمفرٹیبل ہے، اس کے لیے نہیں ہے یہ. مریض چاہتا ہے کہ یہ بیٹھے میرے پاس، اس کے لیے جنرل وزٹنگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بس وہ 15 منٹ بیٹھیں. وہ ہمارے ایک بڑے خوبصورت شاعر ہوتے تھے نا، حبیب جالب صاحب، وہ جب بیمار ہوئے تو امجد اسلام امجد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا کہ امجد بیٹھو. تو کہتے میں نے کہا کہ میں اس لیے اٹھ رہا تھا کہ تمہیں کوئی تنگی نہ ہو. کہتا ہے اس پہ حبیب جالب صاحب کہنے لگے کہ جو تنگی والے آتے ہیں نا وہ جو ہی دروازے سے ہوتے ہیں میں پہلے ہی آنکھیں بند کر لیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ دیر بیٹھے ہی نہ یہاں پہ نا، اور میں آنکھ اسی وقت کھولتا ہوں جب وہ چلا جاتا ہے. تو تم جیسے دوست جو ہیں ان کے ساتھ تو میں کمفرٹ فیل کرتا ہوں، تم بیٹھو یہاں پہ. تو یعنی اس کی جو اس وقت مریض کی حالت ہے اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ میرے بیٹھنے سے اگر اس کی کوئی تسلی اور تشفی ہو رہی ہے پھر تو بیٹھے، ادروائز ٹھیک ہے مناسب سے ٹائم 10-15 منٹ بیٹھے اور پھر کسی اور کو موقع دے وہاں بیٹھنے کا. اور ویسے بھی عواد کا لفظ جو ہے نا یہ اس کے لیے یوز ہوگا جو بہت زیادہ وزٹ کرنے والے ہیں. جواد جیسے بہت زیادہ دینے والا، وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا. اسی طریقے سے عواد جو ہے یہ بہت زیادہ، یعنی فریکوینٹ وزٹر جو پیشنٹ کے لیے تیمارداری کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے بس جائے اور پھر واپس آئے، جائے اور پھر واپس آ جائے. اور یہ ادروائز بہت خوبصورت بات ہے. ہمارے کمپلیکس کے ایک ساتھیوں میں سے ہیں، آپ سب بھی شاید ان کو جانتے ہوں گے، اللہ ان کو جزائے خیر، شمس صاحب ہیں US کے نا. ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر روز صبح تقریباً 8 بجے 8:15 بجے وہ ہاسپٹل میں ان ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگ 8:45 بجے قریب سول میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ وہاں سے نکل رہتے ہیں. تو پوچھیں گے شمس صاحب کدھر سے آ رہے ہیں؟ بس وہ کوئی ایک مریض تھا دوست تو اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. اور چھٹی کے وقت اسی طرح 4:30 بجے شمس صاحب وہاں سے اپنے دفتر سے نکلیں گے، سیدھا موٹر سائیکل پہ پہلے ہاسپٹل آئیں گے. اور آپ اگر 4:45 بجے نکلیں تو آپ دیکھیں گے کہ شمس صاحب وہاں سے مریضوں کی عیادت کر کے نکل رہے ہیں. وہ کوئی بھی مریض ان کا دوست یا جاننے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ سب ان کے دوست ہیں. انہوں نے اپنی یہ روٹین بنائی ہوئی ہے کہ 15 منٹ صبح 15 منٹ شام کو مریضوں کی عیادت کر کے خیر خیریت پوچھ کے ان سے اسلام دعا کر کے بس نکل جاتے. لا يدخل الطلاب قاعة الامتحان قبل الساعة السابعة ولا يخرجوا منها قبل الساعة الثامنة. ہاں جی. يدخل فعل مضارع مجزوم، الطلاب فاعل، قاعة الامتحان، قاعة مفعول به فهو مضاف، امتحان مضاف الیہ، قبل الساعة ظرف مضاف الیہ، ساعة السابعة
منعوت اور نعت. ولا يخرجو لا ناحیہ یخرجو فعل مضارع مجزوم بحذف نون. یخرجو فعل مضارع مجزوم بحذف نون. فاعل واو. منہا جار مجرور. قبل الساعۃ ظرف مضاف الیہ اور الساعۃ الثامنۃ منعوت اور نعت. اسٹوڈنٹ داخل نہ ہوں ایگزامینیشن ہال میں قبل الساعۃ السابعۃ اس وقت سے پہلے. ولا یخرجوا منہا اور نہ نکلیں اس سے قبل الساعۃ الثامنۃ اس وقت. لا یسخر بعضکم من بعض. لا ناہیہ. یسخر فعل مضارع مجزوم. فاعل بعض فاعل وہو مضاف. کم مضاف الیہ. من بعض جار مجرور. تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. تمسخر مت اڑاؤ. لا یرفع احد صوتہ فی المسجد. مطلب کیا تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے سلیبس کو ان پروٹوکولز کے ساتھ اگر سجا لیں تو. یعنی آپ نے پڑھانا نا، آپ نے لینگویج سکھانی ہے، آپ نے اردو سکھانی ہے، آپ نے انگلش سکھانی ہے، ضرور سکھائیں. لینگویجز ہیں، سیکھنی چاہیے مسلمانوں کو، لیکن اپنے آداب کے ساتھ. اس کورس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو اپنے ٹریڈیشنل ٹچ کے ساتھ نظر آئے گا. لا یرفع احد صوتہ فی المسجد. اور ظاہر ہے ہم بڑھاپے میں پڑھ رہے ہیں نا یہ چیزیں. اگر بچپن سے ہی بچوں کو یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہوں اور ان کی یہ نفسیات کا حصہ بن جائے کہ پروٹوکول مسجد کا کیا ہے. مسجد شور شرابے کی جگہ نہیں ہے، کھیلنے کی جگہ تو گراؤنڈ ہے. مسجد ادب آداب کی جگہ ہے. تو لہٰذا بچے کو اگر ڈے 1 سے یہ پڑھنے کو مل رہا ہے، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ 8ویں 9ویں کے لیول کی کتاب ہے نا، 10ویں کے لیول کی کتاب ہے. تو 10ویں میں بھی اگر یہ بچہ یہ پڑھ رہا ہے کہ لا یرفع احد صوتہ فی المسجد، تو یہ جملہ کتاب میں پڑھا ہوا، استاد کا پڑھایا ہوا، یہ بچے کو باقی ساری زندگی یاد رہے گا کہ مسجد میں نے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. جی لا کون سا ہے؟ لا ناہیہ. یرفع فعل مضارع مجزوم. احد فاعل. صوت مفعول بہ وہو مضاف ہو. فی المسجد جار مجرور. لا تكتب الطالبات اسماءہن في دفاتر الإجابة. لا ناہیہ. فعل مضارع مجزوم. احد الطالبات فاعل. اسماء مفعول بہ اور پھر اسماء مضاف، ہن مضاف الیہ. فی دفاتر جار مجرور اور الاجابتی مضاف الیہ. لا ناہیہ کا کوشچن نمبر 3 ہے جی. ہاتی ثلاثۃ امثلۃ لا الناہیہ الداخلۃ علی فعل الغائب. فعل غائب پر لا ناہیہ کو آپ داخل کریں. کوئی فعل ایسا لے کر آئیں. لا یجلس احد فی الطریق. بالکل صحیح ہے. آپ کوئی ایک بھی اپنا سر نہ اٹھائے. لا یرفع احد رأسہ. لا یرفع احد رأسہ من السجود قبل الامام. امام سے پہلے کوئی شخص سجدے کی حالت سے اپنے سر کو اوپر مت اٹھائے. کوئی مسجد میں نہ کھیلے. لعب یلعب. لا یلعب احد فی المسجد. اسکول کی دیواروں پر کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ مت لکھے. لا تکتب
الطالبات علی جدور مدرستی یا مکتب